آج کی گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کون سی دنیا بدل جائے گی یا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کریں بھی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ سسٹم کو ہی ٹھیک ہونا پڑے گا، سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہی اس دنیا کا نظام چل سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ ایک چھوٹے سے کیڑے سے لے کر بلند و بالا پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، اس میں موجود ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے یا کسی نہ کسی مقصد کو وہ پورا کر رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس دنیا میں ہر چیز کو بمقصد پیدا کیا۔ علامہ اقبال اس بات کو کیا خوبصورت طریقے بیان کرتے ہیں: نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے کچھ بھی نکارہ پیدا نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی نشانیاں ملیں گی۔ یہ آسمان دکھائی دے گا، یہ زمین دکھائی دے گی۔ آسمان پانی برساتا ہے، زمین اسی پانی کو استعمال کر کر اجناس اگاتی ہیں۔ اسی طرح درخت ہیں، وہ سایہ مہیا کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور ہمیں ان سے کھانے کے لیے پھل ملتے ہیں۔ آپ جہاں جہاں نظر دوڑائیں گے، جس سمت بھی دیکھیں گے، آپ کو ہر چیز کچھ نہ کچھ مقصد پورا کرتی نظر آئے گی۔ تو کیسے ممکن ہے جو انسان ہے اس کو بیکار پیدا کیا گیا ہو، اس کو نکارہ بنایا گیا ہو؟ ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقصد کو ڈھونڈا جائے، اس مقصد کو پہچانا جائے اور اس مقصد کو ڈھونڈنے کے بعد اس کو پورا کرنے کی جستجو کی جائے، اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو وجود ہے وہ اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا تھا، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ممکن ہونا تھا، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، اپنا مقصد پہچانیں گے اور مقصد کی تکمیل میں لگ جائیں گے۔ جب آپ کو آپ کا مقصد مل جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کی وجہ سے کس کو فائدہ ہے یا آپ کس کو فائدہ دے سکتے ہیں، تب آپ خود کو بیکار نہیں سمجھیں گے۔ تب آپ کہیں گے کہ ہاں، آپ کی وجہ سے اس کوئی کام سر انجام پانا تھا، جو کام اللہ نے آپ سے لینا تھا۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ یوں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کہتے رہیں گے کہ اب میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا، بیکار پیدا کیا گیا ہوں، تو اس طرح سے آپ اسی سوچ میں گم رہیں گے اور یہ سوچ آپ کو صرف اور صرف مایوسی دے گی۔ بعض اوقات بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے یا بالکل نہ سوچنے کی وجہ سے کہ آپ کا وجود اس دنیا میں کس مقصد کے لیے ہے، ہم نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم بالکل بیکار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی کام میں، ایک ہی ورک سائیکل میں بار بار چلنے کی وجہ سے ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے اور اس سے زیادہ نہیں سوچ پاتے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم صرف اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں اور ہماری وجہ سے کوئی اور کام سر انجام نہیں پا سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو اشفاق صاحب بڑے خوبصورت جملے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کرتا۔ تو جب آپ میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، جب آپ اس بات کو بھی جان جائیں گے کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اللہ نے آپ کو کسی نہ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، تو آپ اس مقصد کی تلاش میں بھی نکل پڑیں گے، اس مقصد کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، اور جس دن آپ اس مقصد کو ڈھونڈ لیں گے اور پھر اس سفر کی طرف، اس راستے کی طرف چل پڑیں گے جو آپ کو منزل تک لے کے جائے گا، تو اس دن آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ آپ کو بامقصد پیدا کیا گیا ہے اور آپ کا وجود اس دنیا میں کوئی نہ کوئی کام کی تکمیل کے لیے آیا تھا، اور اب اس کام کو، اس مقصد کو جب آپ پہچان چکے ہیں اور اس کی تکمیل میں لگ گئے ہیں، تو اب آپ اس مقصد کو پورا کرنے کی طرف چل پڑے ہیں، اور جب آپ ایک سفر کا آغاز کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو منزل سے بھی سرفراز فرماتا ہے، آپ کو کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔